کہنے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ دعا یہاں پر کیوں پڑھی ہے اور بدر سے اس کا کیا تعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ بدر کی جنگ میں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے، اور اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے. اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. ایک تو مسلمانوں کو کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ان کے مقابلے میں دگنی فوج ہے، جبکہ وہ تکنی فوج تھی، مطلب 313. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کفار پر ایسا روک جاری کر دیا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، جبکہ اس طرف 1000 اور اس طرف 313 تھے. یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو آنکھیں رکھتے ہوں، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو. اچھا، ہم اس سے پہلے پڑھا ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ جو کھلے دل رکھنے والے ہیں. اب یہاں آ رہا ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ کہ جو کھلی آنکھیں رکھنے والے. اور اس سے اس دعا کا کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق کہ یا رب تو ہی سب سے پہلے ہے، تو ہی سب سے زیادہ ظاہر ہے اور تو ہی سب سے زیادہ باطن ہے. اس سے کیا تعلق؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں جا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. شیطان کے پاس چلنے والی چالیں جو ہے نا بہت کم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بے حساب پیٹرنز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو شیطان آپ کو چند ہی چالوں پہ ورگلاتا ہے، اور یہی چیز ہم بار بار دیکھتے ہیں. ہم بار بار دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی مثال دیکھیں ہم تو چند لاکھ لوگوں کو لے کے نکلے، جبکہ فرعون کی پوری فوج پیچھے آ رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا، سمندر پھٹ گیا، انہوں نے کراس کر لیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دکھا رہا ہے؟ ایک معجزہ دکھا رہا ہے. مطلب یہ بڑا صاف صاف کھلا کھلا معجزہ ان کے سامنے کہ میں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ معجزہ جب ہوتا ہے نا تو عجز سے نکلا ہے، عین جیم اور زے، عجز کہ عاجز کر دینے والی چیز، کہ اب اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ وہ موجود ہے، اور اسی کی ایما پر اسی کے امر سے یہ سمندر پھٹا ہے. کچھ لوگ لے کے نکلے، ادھر بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، سب کے سب مارے گئے. بدر کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، بدر میں کیا ہوا 1965 میں. ہم بہت دور کیوں جائیں، 1965 میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوا. اگر ہم دیکھیں خالد بن ولید، ٹاپ جنرل آف دا ہسٹری، 60 آدمی لے کے 60,000 کے لشکر میں گھس گئے. مطلب انسان کے دماغ میں بات نہیں آ سکتی. تو ایسا کیا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ تم جو ہے وہ تو ایک رہتے کہ تم سے دگنی فوج ہے، مگر ہم نے تم کو پہ فتح دے دی. علامہ اقبال اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. رب بدر کی فضا تو پیدا کر کے دکھاؤ. اگر ہم میں ہمت ہے، اگر ہم میں طاقت ہے، اگر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو فضائے بدر پیدا کر کے دکھائیں. فضائے بدر کیا تھی کہ سب کے سب جو ہیں وہ نہ اس میں کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب تھا. چند کے پاس گھوڑے تھے، کچھ کے پاس اونٹ تھے، کچھ کے پاس تلواریں تھیں، باقی ڈنڈے لے کے آئے تھے بیچارے، اور اللہ نے ان کو نصرت دی. ایسا روب طاری کر دیا تھا اس آیت کے مطابق. اگر ہم دیکھیں تو وہ تو مطلب کچھ بھی نہیں تھے. اس دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھنا ہے، اور چونکہ ہم کو جنت میں بھیجنا ہی ہے نا. ہم جیسے کم عمل والے، ایک سے ایک آزمائش آتی ہے آپ کے سامنے، آپ وہ آزمائش پوری کر کے دکھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلا ٹیسٹ لے کے آتے ہیں. آزمائش پہ پورے اترنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ آئے اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سزا بن گئی آپ کے لیے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا کامیابی سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے نہ تھی، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر ہیں. جب بدر میں فرشتے بھیج سکتا ہے تو آج بھی بھیج سکتا ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، وہ تو مطلب ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جو ہم نے وہ بنا لیا ایک ویشس سرکل اپنے ارد گرد بنا لیا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ڈوریاں ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.